إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي رواية الأخرى أنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. سورۃ النصر مدنی سورہ ہے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. نازل یہ مکہ المکرمہ میں ہوئی ہے، بنا میں نازل ہوئی ہے، اور بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے میں نازل ہوئی ہے. اس کی جو نزول ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر منا میں یوم النحر، یعنی جو 10 ذی الحجہ کا دن ہوگا، یوم النحر جس کو کہتے ہیں، یوم العرفہ کے بعد اس پہ نازل ہوئی ہے. اور یہ سورت نازل ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 81 دن زندہ رہے، 81 ڈیز. اس سورہ مبارکہ کے متعلق میں نے آپ کو 2 احادیث آپ کے سامنے بیان کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی، جب سے نازل ہوئی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں آپ یہ دعا نہ کرتے ہوں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اس روایت میں یہ دعا آئی ہے. دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح نازل ہونے کے بعد، یعنی سورۃ النصر کا دوسرا نام، اپنے رکوع اور سجدوں میں بکثرت یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یعنی پاک ہے تیری ذات اے اللہ، اے ہمارے رب، اور تیری ہی لیے تعریف ہے اے اللہ، میری مغفرت فرما دے. قرآن مجید کے حکم مذکور پر اسی طرح آپ عمل کرتے تھے. تو مسنون دعا ہے. رکوع اور سجدے، جیسے ہم نے اس روایت میں دیکھا، بخاری کی روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا رکوع اور سجدے دونوں میں پڑھا کرتے تھے اور بکثرت پڑھتے تھے. اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ نازل ہونے کے بعد جس میں یہ دعا نہ کی ہو. مسنون دعا ہے، بہت چھوٹی سی، بہت آسان. اور ابھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو اس دعا کے ذریعے سے کیسے پورا فرمایا. جیسے حکم دیا گیا بالکل ویسے ہی یہ دعا ہے. بہت پیاری دعا ہے، ہم سب کو یاد ہونی چاہیے اور رکوع اور سجدے میں ہمارے شامل ہونی چاہیے.
ایک اور روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا. اچھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں کچھ باتیں پتہ ہونی چاہیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہیں ان کا نام کیا تھا، معلوم ہے کسی کو؟ نام تھا عبداللہ ابن عباس. ٹھیک ہے جی، مشہور ہیں ابن عباس کے نام سے. اور ابن عباس یعنی عباس کے بیٹے. اور عباس کون ہے رضی اللہ عنہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے عباس رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عباس. انہوں نے اپنی بہت ینگ ایج میں، جب یہ بہت چھوٹے تھے، تو انہوں نے صحابی ہونے کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. چھوٹے تھے، ینگ تھے بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا تو جوان ہوئے. ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہیں وہ حبر الامہ کہلاتے ہیں، یعنی تفسیر میں ماہر ہیں. اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی. تفسیر کے ماہر سمجھے جاتے ہیں امہ میں. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ مجھے بوڑھے بدری صحابہ کے ساتھ مجلس میں بٹھاتے تھے. اس پر اعتراض ہوا. کچھ صحابہ جو تھے وہ بہت بزرگ تھے، جو بدری صحابہ تھے، بہت آگے کے اولین میں جو تھے، یعنی سابقون میں. تو ان کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بٹھایا کرتے تھے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت جوان تھے. تو جو صحابی تھے ان کو یہ اعتراض اس لیے نہیں ہوا کہ آپ کہ ان سے وہ کوئی ان کو دل میں وہ ہو، نہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ آپ اسے آپ مجلس میں ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں، اس جیسے تو ہمارے بھی بچے ہیں، یعنی ہمارے بھی بچے انہی کی عمر کے ہیں، تو ان کو بٹھاتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں، تو ایسا کیوں؟ یعنی ہمارے بچوں کو بھی بیٹھنا چاہیے. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے بھی صحابہ کے ساتھ بیٹھیں، دین سیکھیں اور زیادہ سے زیادہ آگے بڑھیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی وجہ تمہیں معلوم ہے. پھر انہوں نے ایک دن ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بلایا اور انہیں بوڑھے بدری صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ بٹھایا. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ آپ نے مجھے آج انہیں دکھانے کے لیے بلایا ہے. پھر ان سے پوچھا، یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اذا جاء نصر اللہ الی آخر السورہ، یعنی جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی. بعض صحابہ نے کہا کہ جب ہمیں مدد اور فتح حاصل ہوئی تو اللہ کی حمد اور اس سے استغفار کا ہمیں آیت میں حکم دیا گیا ہے. کچھ لوگ خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا. پھر آپ نے مجھ سے پوچھا، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر آپ رضی اللہ عنہ یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں. پوچھا پھر تمہاری کیا رائے ہے، یعنی اس صورت کی تفسیر کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی چیز بتائی ہے اور فرمایا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی، یعنی پھر یہ آپ کی وفات کی علامت ہے، اس لیے آپ اپنے پروردگار کی پاکی و تعریف بیان کیجئے اور اس سے بخشش مانگا کیجئے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا میں بھی وہی جانتا ہوں جو تم نے کہا. تو اس حدیث سے، اس اثر سے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے، اس سے ہمارے سامنے کیا بات ہے؟ اس سے ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ علم کی بہت قدر کرتے تھے، علم کی بہت قدر کرتے تھے. اور یہی معاملہ ہونا چاہیے مسلمان حکمرانوں کا کہ علم کی، عالم کی، جو عالم دین ہے اس کی
قدر کرنی چاہیے. اور اس سے ہمارے بات کیا سامنے آئی کہ جو عالم ہوتا ہے نا، جس کے پاس علم ہوتا ہے، اس کی قدر کی جاتی ہے اس کے علم کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. اس کی عمر یعنی اس کی جو ایج ہے اس کی امپورٹنس نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہت کم عمر میں بہت علم اور حکمت دے دیتا ہے، تو اس علم، اس دینی علم اور حکمت کی وجہ سے وہ قابل تعظیم ہوتے ہیں. تو یہ سورہ مبارکہ جو آپ کے سامنے عظیم سورہ ہے، آئیے اس کی ہم گرامیٹیکل انالیسس کی طرف اب ہم انشاءاللہ چلیں گے. اذا کے بارے میں ہم نے سورۃ الفلق میں پڑھا تھا، یاد ہے کسی ساتھی کو کہ اذا کس لیے استعمال؟ سر اذا جو ہے اس کے دو استعمال ہیں. ایک تو یہ ظرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے جو کہ صورت میں ہم نے دیکھا تھا ظرف زبان کے طور پہ، اور دوسرا اس شرط کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو جب یہ صورت کے درمیان میں آتا ہے تو یہ ظرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور جب یہ شروع میں آتا ہے صورت کے درمیان میں نہیں کہیے آپ اس کو، یعنی آیت کے درمیان میں. ہاں جملے کے، کیونکہ ایک آیت میں کئی جملے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جملے کے درمیان میں اگر آئے گا تو ظرف ہوگا، اور اگر شروع میں آئے گا تو وہ شرط کے طور پہ آ رہا ہوگا. ماشاء اللہ، ایکسلنٹ. ٹھیک ہے جی. اگر جملے کے درمیان میں آئے گا تو عموماً ظرف بنتا ہے، اور ظرف جو ہے وہ مضاف ہو کر آتا ہے، تو آگے آپ کو اس کا مضاف الیہ ملتا ہے. جی ٹھیک ہے. اور جب یہ شرط کے طور پہ آئے گا، تو جب یہ شرط کے طور پہ آئے گا تو جملے کے شروع میں آئے گا. ٹھیک ہے جی، جملے کے شروع میں آئے گا. اچھا، جب جملے کے شروع میں آئے گا نا تو آپ نے پڑھا تھا حرف شرط. ویسے آپ نے کون سا پڑھا تھا؟ ان ہے حرف شرط. ان آپ نے پڑھا ہے حرف شرط. ٹھیک ہے، ان جو ہے وہ حرف شرط ہے جو آپ نے پڑھا ہے. اچھا، حرف شرط کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ حرف شرط جب بھی آتا ہے تو آگے دو جملے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے عموماً دو جملے آتے ہیں جب حرف شرط آتا ہے. جملہ نمبر 1 اور جملہ نمبر 2. ابھی عطف معطوف ہو کے جملے ہو سکتے ہیں. تو جملہ نمبر 1 جو ہے وہ شرط بیان کرتا ہے، اور جملہ نمبر 2 جو ہے اس کو جواب شرط یا اس کا دوسرا نام ہم نے پڑھا تھا جزا. ٹھیک ہے جی، جواب شرط یا جزا کہا جاتا ہے. تو جیسے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے ویسے ہی اذا کے ساتھ بھی ہوگا جب وہ شرط کے طور پہ آئے. اور اس کی پہچان کیا ہے کہ وہ شرط کے طور پہ کب لیں گے؟ جب وہ جملے کے شروع میں آئے گا. تو یہاں پہ بالکل جملے کے شروع میں آ رہا ہے، تو پھر اس کو ہم کیا لے لیں گے؟ حرف شرط. حرف شرط لے لیں گے، یا اس کو ہم شرطیہ کیا دیں گے؟ اس کو ہم کہتے ہیں حرف شرط. تو اب آپ کے دماغ میں فوراً آ جانا چاہیے، اب آپ کو آگے شرط اور جواب شرط یا جزا ڈھونڈنی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیں جی، اب ہم آگے چلتے ہیں. جا کو دیکھ کر آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ کون سا فعل ہے؟ یہ ماضی کا فعل ہے. ہاں جی، اس کا جو صیغہ ہے وہ ہے جیم یا اور حمزہ.
صحیح. جیم یا اور حمزہ. جیم یا اور حمزہ جو ہے اگر اس کو باب پہ آپ ڈال دیں تو کیا بن جائے گا؟ جایا ٹھیک ہے جی. اچھا جایا یجی، یہ صحیح فعل ہے غیر صحیح فعل ہے؟ غیر صحیح فعل ہے سر، یہ اجوف. غیر صحیح اجوف ہے. تو اجوف کی اس میں تبدیلی آ جائے گی اور تبدیلی آنے کے بعد تیار سیغہ ہو جائے گا جا اور یجی. ٹھیک ہے جی، جا یجی. اچھا یہ تیار سیغہ ہو گیا جا. تو جا آپ کو پہلے ہی سیغہ مل گیا ماضی کا، تو ہم کیا لکھیں گے؟ فعل ماضی واحد مذکر غائب. صحیح. اچھا پہلا سیغہ ہے تو اس کا فائل کنفرم ہے یا ابھی کنفرم نہیں ہے؟ ابھی کنفرم نہیں ہے. نہیں. ٹھیک ہے جی، تو آگے چلتے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کیا کوئی اسم ہمیں رفع میں ملتا ہے. آگے جب ہم آئے تو ہمیں ملا نصر اللہ. ایک اسم ہے نصرن. نصرن پہ ال بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے، تو کیا آپ کا ذہن کس طرح منتقل ہو رہا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے؟ مضاف بن سکتا ہے. تو اگر اس کو ہم مضاف کہیں تو آگے آپ کو مضاف الیہ جر میں ملے گا، اور آپ نے جیسے ہی دیکھا مضاف الیہ جو ہے وہ لفظ جلالہ ہے تو آپ نے اس کو مضاف الیہ بنا دیا اور مضاف الیہ ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اب آگے آپ نے دیکھا واو عطف ہے تو آپ ٹھہر گئے، اس کو فائل ابھی آپ نے نہیں بنایا. آپ نے کہا عطف ہو گیا. الفتح ایک اسم ہے، مفرد ہے، اکیلا اسم ہے، یہ معطوف ہو گیا نصر اللہ کے، اور نصر اللہ معطوف علیہ یا الیہ ہو گیا، اور عطف اپنے معطوف اور معطوف الیہ کے ساتھ مل کے بنا. بتائیے جی کیا ڈھونڈ رہے تھے آپ؟ فائل بنا فعل جا. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی، یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ ہو گیا. اچھا جملہ فعلیہ ہو گیا، فعل اور اپنے فعل اپنے فائل کے ساتھ مل کے ہوا جملہ فعلیہ. اور آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اذا کے بعد شرط آئے گی اور جواب شرط آئے گا، ایسے ہی کہہ رہے تھے نا؟ جی صحیح. تو آپ اس کو ابھی شرط لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ شرط ہو گئی. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں تک سب کی سمجھ میں آیا؟ کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے یہاں تک؟ صحیح. ٹھیک ہے جی. تو اذا جب شرط پہ رہے تو جب جا آ گئی نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح. اب یہاں پہ اللہ کی مدد اور فتح سے مراد کون سی فتح ہے؟ فتح مکہ. فتح مکہ. ٹھیک ہے جی. تو جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی تو اب یہ شرط ہو گئی. صحیح ہے جی. اب جب آپ آگے دیکھیں گے نا دوسرے آیت مبارکہ تو وہ ہے ورأیت الناس. واو آ رہا ہے، واو عطف آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب وہ عطف سے شروع ہو رہی ہے یعنی وہ پیچھے معطوف ہو رہی ہے. جی صحیح. اگر وہ پیچھے معطوف ہو رہی ہے اس کا مطلب شرط ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. صحیح ہو گیا؟ صحیح. صحیح ہے جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرط ابھی آگے چل رہی ہے، یعنی ایک جملہ فعلیہ اب آگے جو ایک اور جملہ آ رہا ہے اس کے ساتھ مل کے پوری شرط بنے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک. صحیح ہے جی. تو یہاں تک ایک سلائیڈ لے لیجیے فرحان. جی سر. ٹھیک ہے چلیں جی اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. ورأيت الناس يدخل
बिस्मिल्लाहि अफ़वाजा। बिस्मिल्लाहि अफ़वाजन। ठीक है जी, तो वाव जो है उसको आपने कह दिया था कि ये अतफ हो गया। ठीक है जी, तो अतफ हो गया तो यानी अब पीछे वाले जुमले पे मातूफ हो रही है। अब आपने देखा आगे चले तो आपको मिला राईता। राईता, राईता को देखकर आपको क्या लग रहा है? फेल है, इस्म है? फेल है सर। फेल है, ठीक है जी। फेल है तो इसका मादा मैं आपको बताता हूँ। इसका मादा है रा, हमजा और या। ठीक है, रा, हमजा और या। और अगर इसको आप बाप फा पे डाल दें तो क्या क्या सीगा बनेगा? फतह यफ्तहु से राया यर आयु, राया यर आयु। यर आयु, माशा। ठीक है जी, तो सही फेल है, गैर सही फेल है? गैर सही फेल है कौन सा सर? इसमें महमूज भी है और नाकिस भी है। माशा। महमूज भी है क्योंकि इसमें हमजा आ रहा है, और नाक़िस भी है क्योंकि इसमें हर्फ इल्लत या आ रहा है लाम कलमे की तरह। अच्छा, अगर ये महमूज है तो इसमें कोई महमूज की तब्दीली आएगी क्या? नहीं सर, बहुत मुमकिन इतना नहीं है। अगर फा कलमे पे हमजा हो तो फिर तब्दीली आती है नॉर्मली। ऐन और लाम पे हो तो चांसेस कम होते हैं। ठीक है, महमूज में हमने पढ़ा है कि अगर फा कलमे पे हमजा आए तो तब्दीली के चांसेस ज्यादा हैं, और अगर आइन और लाम कलमे में हमजा हो तो फिर तब्दीली ना होने के बराबर आती है, और हमने पढ़ी भी नहीं। तो यहाँ पे क्योंकि आइन कलमे में है तो यहाँ पे महमूज की कोई तब्दीली नहीं आएगी, नाकिस की तब्दीली इसमें आएगी, और नाकिस की तब्दीली माजी के सीगा में चीज नंबर 1 आएगा। हर्फ इल्लत मुतारिक है, माक़बल फतह है तो अलिफ मकसूरा आ जाएगी। ठीक है जी, रा आ, और उसके बाद इसमें क्या तब्दीली आएगी? इसमें भी सेम तब्दीली आएगी, हर्फ इल्लत मुतारिक है और पहले माक़बल फतह है या रा। ठीक है जी, और इसमें जो है ना हरकत भी ट्रांसफर हो जाती है, स्पेशल फायदा है इसका, रा आ या रा। ठीक है जी, तो अब जो है वो हम पहुंचे, ये हमें राआ मिला। अब राआ से अगर आप गर्दान करें माजी की, राआ, राआ, राओ, राअत, राअत, राअता, राअता, राअतना, राइना, राइना, राइता। राइता। ठीक है जी, राइता। तो राइता जो है वो कौन सा सीगा है? ये हाजिर का सीगा है। ठीक है जी, ये हाजिर का सीगा है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर। वाहिद, अंता। सही है, तो ये हो गया फेल माजी, फेल माजी, वाहिद मुज़क्कर हाजिर। और इसका फाइल जो है वो इसके अंदर है या आगे आ सकता है? कंफर्म है सर, अंता है इसका। कंफर्म है, अंता, क्योंकि पहले चौथे के अलावा जब भी कोई सीगा आएगा तो उसका फाइल कंफर्म उसके अंदर मौजूद है। सही है जी, और वो फाइल ज़मीर की सूरत में होता है। ठीक है जी, तो फाइल मिल गया। अब हम आगे चलते हैं, अन्नासा। हाँ जी, फेल फाइल, उसके बाद एक इसम आ रहा है जो नसब में है, तो क्या हो जाएगा? ये फाइल मफूल, मफूल है सर इसका। ये मफूल हो जाएगा, मफूल बिही। ठीक है जी, मफूल बिही हो गया। और इस्तन्नास। फेल फाइल मफूल मिलके बने जुमला फेलिया। अब आगे चलते हैं, आगे आ रहा है यदखुलूना। यदखुलूना तो बहुत आसान फेल है, आपने पढ़ा है कई बार। मादा है इसका दाल, खा और लाम, बाब नून से अगर इसको लेके आए तो दखला यदखुल। दखला यदखुल। ठीक है जी, और यदखुलूना कौन सा सीगा है? जमा मुज़क्कर, तीसरा सीगा। तीसरा सीगा। उसको लिखते हैं मुदारे जमा मुज़क्कर गायब। गायब। ठीक है जी, हाँ जी, इसका फाइल आगे आ सकता है, कंफर्म है? कंफर्म है, कंफर्म है सर, कंफर्म है। सही है जी, क्या है? क्या क्या है इसका फाइल? हुम है, हुम।
ہم کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے جی، ہم کی ضمیر ہے جو ہے یدخلون وہ داخل ہوتے ہیں، وہ کون ہے؟ ہم، صحیح ہے جی، ہم کی ضمیر ہے یدخلون. اچھا جی آگے آ رہا ہے فی دین اللہ، تو جیسے نصر اللہ مرکب اضافی تھا، دین اللہ بھی مرکب اضافی ہے، لیکن دینی جو ہے وہ جر میں کیوں ہے؟ کیونکہ پیچھے حرف جارہ آیا ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو گیا مضاف اور مضاف الیہ، اور یہ مل کے ہو گیا مجرور اس حرف جارہ کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہ مرکب جاری مل کر بنا متعلق، ٹھیک ہے، فعل یدخلون کے لیے، صحیح. اچھا اب اگر اس کو میں ملاؤں تو یہ کیا بن گیا؟ فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کے بنا جملہ فعلیہ. معطوف کس کا؟ واو تو نہیں آ رہا، پورا مل کے بنے گا معطوف. ہاں وہاں ابھی چلتے ہیں، ٹھیک ہے، کرتے ہیں. یہاں پہ دخل ہے تو آسان سا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے یہ جملہ فعلیہ آ جو رہا ہے اس کو اس حصے سے کیسے کنیکٹ کریں گے؟ ورأیت الناس، دیکھیں آپ اس میں ہیلپ لے سکتے ہیں، میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں کچھ ٹپس دی تھی، ان ٹپس کی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. اگر وہ آپ کے ذہن میں 4 باتیں آ گئی ہیں نا تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی ترکیب جاننے میں. دیکھیں جی میں نے آپ کو، ہاں یہ حال بنے گا، میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا معرفہ کے بعد اگر معرفہ آئے تو وہ عموماً صفت بن جاتی ہے، نکرہ کے بعد نکرہ آئے تو بھی صفت عموماً ہوتی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا نکرہ کے بعد اگر مرکب جاری یا جملہ آ جائے، جملہ اس میں جملہ فعلیہ، تو وہ بھی صفت ہوتی ہے. اور میں نے آپ کو بولا تھا کہ اگر معرفہ کے بعد، اب ذرا دیکھیں یہ الناس جو ہے یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے، معرفہ ہے، ٹھیک ہے، اور معرفہ کے بعد فوراً جملہ آ رہا ہے جملہ فعلیہ. تو میں نے آپ کو بتایا تھا اگر معرفہ اسم کے بعد اگر جملہ یا مرکب جاری آ جائے اور یہاں پہ پورا جملہ آ رہا ہے جملے فعلیہ کے طور پہ، تو وہ عموماً حال بنتا ہے اس معرفہ کا. تو یہاں پہ اس جملہ فعلیہ کو آپ حال لیں گے کس کا؟ الناس کا. الناس. اور آپ ذرا ترجمہ بھی کریں تو آپ کو بالکل بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی کہ کیسے الناس کا حال ہے. صحیح ہے جی، اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں یہاں تک. اور جب آپ دیکھیں الناسا لوگوں کو کس حال میں داخل ہوتے ہوئے، وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں. صحیح ہو گیا جناب جی. تو یہ حال ہو گیا الناس کا کہ وہ کس حال میں ہیں، جب آپ ان کو کس حال میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں. ٹھیک ہے جی، واضح ہو گیا سب کو؟ چلیں جی اب آگے چلتے ہیں. اب آگے جب آئے تو آپ کو ایک اور اسم ملا افواجن، اور افواجن جو ہے وہ بھی حال ہے. جی صحیح ہے. اچھا سوری میں نے آپ کو بتا ہی دیا وہ حال ہے، وہ بھی نصب میں ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب میں نے چونکہ آپ کو بتا ہی دیا یہ بھی حال ہے نصب میں نا، تو آپ کو وجہ ڈھونڈنی تھی اصل میں اس کی کہ کس وجہ سے ہے. تو مفعول تو ہو نہیں سکتا یہ، ٹھیک ہے. یدخلون کا آپ اس کو مفعول نہیں لے سکتے، تو آپ اس کو کیا لیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ اس کو کیا لیں گے؟ تو پھر آپ نصب کی طرف جب جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی حال ہے. اور یہ کس کا حال ہے؟ چلیں یہ آپ مجھے بتائیں. سر یدخلون کا حال ہے، یعنی اس کا ذل حال کون ہے؟ دیکھیں جو یدخلون فی دین اللہ جو جملہ فعلیہ ہے اس کا ذل حال تو الناس ہو گیا نا، یعنی اس کا حال بتایا جا رہا ہے. تو افواجن کس کا حال ہے یہ بتا دیں. سر یدخلون کا حال ہے کیونکہ لوگ داخل ہو رہے ہیں. جی داخل کس طرح ہو رہے ہیں؟ جاب در جاب. ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ نے جواب تو صحیح دیا بالکل، لیکن آپ اس کو یدخلون کا حال نہیں کہیں گے،
آپ جب اس کا ترجمہ کر رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم کا ہے. ہاں ماشاء اللہ. یہ جو ضمیر ہے نا اس کے اندر اس کا حال ہے. صحیح ہے جی. تو آپ کا جواب صحیح تھا. بس فردر ریفائنمنٹ یہ ہے کہ جو اس یدخلون کے اندر جو ضمیر ہے نا ہم اس کا یہ حال ہے. صحیح ہے جی. کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں. اور وہ کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ فوج در فوج. صحیح ہے جی. تو یہ حال ہو گیا. اور اس کا ذو الحال کون ہے؟ ہم. ضمیر ہم. ٹھیک ہے جی. ہم کی جو ضمیر ہے وہ اس کا ذو الحال ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب ذرا اس پہ آپ غور کریں تو یہ پورا جملہ کنیکٹ ہو گیا. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی اور جملہ فعلیہ اور اس میں مفرد جو دو حال ہیں اس کے ساتھ مل کے پورا جملہ فعلیہ ہو گیا. اور یہ جملہ فعلیہ پورا معطوف ہو گیا. ٹھیک ہے. کس پہ؟ پہلی آیت پہ. اذا جاء نصر اللہ والفتح. جاء نصر اللہ والفتح پہ یہ معطوف ہو گیا پورا. اور عطف اور معطوف وہ جو پہلا جملہ تھا ذرا آپ یاد کیجیے آپ نے کیا بنایا تھا؟ جاء نصر اللہ والفتح کو آپ نے کیا بنایا تھا؟ اس کو ہم نے اذا کے لیے آپ نے شرط بنایا تھا. شرط بنایا تھا. جی جی صحیح جی. تو اب یہ پورا عطف اور معطوف ہو کے یہ اذا کے لیے شرط بنے گا. یعنی جواب شرط نہیں شرط شرط بنے گا. صحیح جی. جاء نصر اللہ والفتح معطوف الیہ ہو گیا. واو عطف ہو گیا. رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا پورا معطوف ہو گیا. عطف معطوف. صحیح جی. عطف معطوف اور معطوف الیہ مل کر پورا اذا کے لیے شرط ہو گئے. صحیح ہو گیا جی. یہ پورا شرط ہو گئے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. تو یہ معطوف الیہ کیا ہے اس کو ہم مارک کر لیتے ہیں یہاں پہ تاکہ آپ کے پاس سلائیڈ میں بھی آ جائے. یہ معطوف الیہ ہے. اور عطف کیا ہے؟ عطف تو واو ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. یہ والا ٹھیک ہے جی. تو یہ پورا مل کے شرط بنا. تو اب ذرا دوبارہ ترجمہ کیجئے. جب آ جائے جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح اور آپ دیکھیں اور آپ نے دیکھا لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج. تو یہ پوری شرط ہو گئی. صحیح ہے جی. اب آگے جواب شرط آئے گا یا جزا آئے گی. تو یہاں تک ایک سلائیڈ لے لیجیے پھر ہم انشاءاللہ تیسری آیت کرتے ہیں. جی سر. کس ساتھی کا کوئی سوال ہے یہاں تک؟ افواجہ کے معنی فوج ہوتی ہے یا کراؤڈ یا فوج اردو میں بولتے ہیں. عربی میں بھی اس کو کہتے ہیں فوج در فوج افواجن. یعنی اس کو ہم بولتے ہیں نا فوج زندگی کو نہیں کہتے. جیسے کس کو کہتے ہیں فوج؟ فوج آرمی مطلب میری اردو کم ہے. ہاں وہ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک پورا جتھا ہوتا ہے نا لوگوں کا. یعنی گروپس لارج گروپس. ٹھیک ہے صحیح گروپس. تو اب جب شرط پوری ہو جائے تو پھر جواب شرط ہے
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب جواب شرط جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور یہ شروع ہو رہا ہے فا سے. ٹھیک ہے جی. فا تو فا جو ہے نا جب وہ آتا ہے اور وہاں سے جواب شرط شروع ہو رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں فا فی الواقعہ جواب شرط. کیا کہتے ہیں؟ فا فی الواقعہ جواب شرط. فی الواقعہ جواب شرط یعنی جواب شرط کی وجہ سے یہ فا آیا ہے. اس کا ایک اور نام بھی ہے, اس کا دوسرا نام ہے فا جزائیہ. یہ زیادہ آسان ہے جو آپ کو آسان لگے. سیدھی فا جزائیہ. اچھا فا جزائیہ جو ہے وہ کس سے, میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ اس کو کیا کہتے ہیں, یا تو شرط کہتے ہیں یا جزا کہتے ہیں. صحیح تھی, یا تو آپ کہتے ہیں جواب شرط یا کہتے ہیں یا جزا. تو جواب شرط سے آپ اس کو کہہ دیں گے فا فی الواقعہ جواب شرط, اور اگر اس کو جزا بولیں گے آگے جو جملہ آ رہا ہے تو پھر فا جزائیہ ہو جائے گا. اچھا کیا اب کوشچن بہت اہم بات ہے, ذرا غور سے سنیں. کیا جواب شرط جب بھی شروع ہوتا ہے تو فا کیا ہمیشہ آئے گا؟ نہیں سر. ہاں جی یاد ہے سر دو سچویشن میں آ سکتا ہے, یا تو جملہ اسمیہ ہو یا فعل امر ہو. ان دو کنڈیشن میں فا کا استعمال. صحیح. یہ ہم نے جب پڑھا تھا تو اس وقت یہ پڑھا تھا نا. ہاں جی جی یہ بات ہم نے جب پڑھی تھی تو یہ بات پڑھی تھی ہم نے کیا؟ جی سر پڑھی تھی. تو فا جو ہے جب جواب شرط شروع ہوگا نا فا جزائیہ, تو جب جواب شرط شروع ہوگا تو فا اگر آگے صحیح جی آگے فعل امر ہو یا جملہ اسمیہ ہو اس فا کے بعد, یعنی جواب شرط جو ہے وہ فعل امر ہو یا جملہ اسمیہ ہو تو پھر یہ فا ضروری آتا ہے, ورنہ ضروری نہیں ہے فا آئے. اگر جملہ فعلیہ ہو عام تو ضروری نہیں ہے کہ یہ فا آئے, فا کے بغیر بھی جواب شرط آتا ہے, تو فا کا آنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آگے چلتے ہیں. سبح, سبح جو ہے اس کا معنی ہے سین با اور ہا. ٹھیک ہے جی. اور اس کا باب ہے تفعیل. سبح یسبح. ٹھیک ہے. تسبیحا. جب آپ مزید بھی بتائیں نا تو پھر مصدر بھی ضرور بتائیں گا. ٹھیک ہے. سبح یسبح تسبیحا. یسبح تسبیحا, تسبیح کرنا. اچھا جی. اب سبح جو ہے وہ فعل امر ہے, تو فعل امر بنے گا مضارع سے, اور مضارع یسبح ہے اور حاضر سے بنے گا تو تسبح سے بنے گا. ٹھیک ہے. جو فعل امر بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے
अखफ कर علامت देते हैं। وضع ڈراپ ہو جاتی ہے، اخف ہو جاتا ہے، جزم آ جاتی ہے، اگر پڑھا جائے تو ریڈی ہوتا ہے. سبح پڑھا جا رہا ہے جناب؟ بالکل. تو فعل امر بالکل تیار ہے، تو ہم یہاں لکھیں گے فعل امر واحد مذکر. ٹھیک ہے. اور حاضر کا صیغہ ہوتا ہے ہمیشہ فعل امر، تو فاعل اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے انت. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد با حرف جار آ رہا ہے اور حمدی ربی کا. اب دیکھیں ایک اسم آ رہا ہے حمدن، حمدن پہ ال بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، تو آپ کا جو ذہن ہے وہ کس طرف منتقل ہوگا؟ مضاف. مضاف کی طرف. اچھا اب آگے چلتے ہیں. اس کو تو آپ نے مضاف کہہ دیا. اب آگے ربی کا، اور ربی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پورا مرکب اضافی. اضافی ہے، تو یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہو گیا. ٹھیک ہے جی. مضاف الیہ اور یہ مضاف اور مضاف الیہ. بحمدی حمدی ربی کا مضاف مرکب پیچیدہ اضافی. پیچیدہ مرکب اضافی ہو گیا. اس میں دو مضاف اور دو مضاف الیہ ہیں. حمدی ربی کا، آپ کے رب کی ہم، آپ کے رب کی تعریف، آپ کے رب کی ہم. اور یہ پورا مجرور ہو جائے گا حرف جارہ با کے لیے. ٹھیک ہے جی. پورا مجرور ہو جائے گا حرف جارہ با کے لیے. اور جارہ مجرور مل کے متعلق ہو گئے فعل کے لیے. ٹھیک ہے. پیچھے فعل فسبح کے لیے متعلق ہو گئے. واو عطف ہو گیا. اب عطف سے پہلے اگر ترجمہ کیجئے کریں آپ تو فا پس سبح، آپ تسبیح کیجئے بحمد ربی، اپنے رب کی حمد کے ساتھ. یعنی تسبیح بھی کرنی ہے رب کی اور اس کی حمد بھی بیان کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اب تسبیح کرنی ہے حمد کے ساتھ اور مغفرت بھی طلب کرنی ہے. اس کے لیے ایک اور فعل امر آ رہا ہے استغفر. اچھا استغفر، غفر. استغفر جو ہے اس کا مادہ ہے غین تا اور را. اچھا جی. آپ بتائیے یہ کون سے مزید فی باب سے لگ رہا ہے آپ کو؟ استفعال. استغفار تو ٹھیک ہے، لیکن کون سا باب ہے؟ نون. غفر یغفر یعنی واو نون سے. اچھا پھر باب نون سے بنا کے دکھائیے استغفر. نہیں سر اگر نون سے باب لیے. نون سے تو نہیں سر نون سے لیے. غفرا اگر یغ اور ہاں جی غفر یغفر. ہاں داد سے ہوگا سر. باب داد سے آتا ہے. ٹھیک ہے. غفرا داد سے. یغفر باب داد سے آتا ہے، لیکن یہاں پہ باب داد سے نہیں ہے نا، ذرا نوٹ تو کریں. غفرا یغفر سے استغفر کیسے بنے گا؟ سین تا اور حمزہ کیسے لے کے آئیں گے؟ تو یہ پہلے امر ہے. ٹھیک ہے فعل امر بنائیے. چلیں میں آپ کے ساتھ بناتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں باب داد سے ہے، پھر ہم کہہ رہے ہیں غفارا، پھر آپ کہہ رہے ہیں یغفرو. ٹھیک ہے بنائیے جی یغفرو سے فعل امر بنائیے تغفرو. ہاں جی کیا کروں فعل امر بنانے کے لیے؟ صحیح. گر جائے. وہ تا گر جائے گی اور وہ ہلکا ہو جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے. اور حمزہ آ جائے گا اور زیر آ جائے گی تو اغفر بنے گا. جی آپ نے سر سین کا ایک استعمال بتایا. کس کا میں نے استعمال بتایا؟ سین اور صوفہ کا بتایا. نہیں نہیں نہیں، وہ امر میں کدھر ہے؟ نہیں امر میں کدھر ہے وہ؟ امر میں باف کدھر ہے؟ باف سین سے ہے سمعہ یسمع.
نہیں باپ ایسے اپنی مرضی سے چینج کریں گے کیا؟ باپ بات سے آتا ہے تو باپ بات سے آتا ہے. سر ایسے تھوڑی افتعال چینج سے کر سکتے اپنی مرضی سر باب افتعال سے آئے گا یہ. افتعال سے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا پھر اس کا صیغہ بنے گا افتعال یفتعل. دیکھیں جی میں آپ کو اس لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں کیونکہ اب تک ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا سا با اور ہا جو ہے اس کو تفعیل پہ ڈال دیجیے. لیکن اگر آپ کو میں بتاتا رہوں گا مزید الفی تو آپ پہچانیں گے کیسے کون سا مزید الفی باب ہے. ٹھیک ہے پوچھنا مجھے آپ سے یہی چاہیے تھا کہ یہ باب کون سا ہے آپ کو کون سا لگ رہا ہے. دیکھیں جی جب باب پہچاننا ہو نا مزید الفی کا تو اس کا طریقہ کیا ہے وہ سیکھیے اور وہ آپ کو پتہ بھی ہے صرف ریوائز کیجیے. با آپ نے مادہ بتایا غا فا اور را تو غا غین فا اور را کو انڈر لائن کریں. ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھنا ہے اس میں اضافی حروف کون کون سے ہیں. ہاں جی کون کون سے اضافی حروف ہیں؟ تا الف اور سین. سین ہے. سین تا اور شروع میں حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل. اچھا اب آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ کون سا باب ہے جس میں 3 اضافی حروف آتے ہیں اور تینوں شروع میں آتے ہیں اور حمزہ سین اور تا تینوں آتے ہیں. ہاں جی استفعال. باب استفعال. صحیح ہے جی. تو ایسے پہچاننا ہے آپ نے کہ مادہ کس مزید الفی میں گیا ہے اس جگہ پر. ٹھیک ہے جی تو باب استفعال ہے اور باب استفعال کی خصوصیت کیا ہے؟ دعا زیادہ تر مانگنے کے مفہوم میں مانگنے کے کا مفہوم میں مفہوم اور یہاں پہ مغفرت طلب کی جا رہی ہے مغفرت مانگی جا رہی ہے مغفرت طلب کرنے کا امر دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی تو باب استفعال ہے. ٹھیک ہے جی تو باب استفعال اب آپ کو پتہ چل گیا تو اب اس کو باب استفعال کے مادے پہ ڈالیں. صحیح جی باب استفعال کے وزن پہ ڈالیں اس کو تو استفعال کیا بنے گا؟ استغفر استغفر یستغفر. ٹھیک ہے استغفارن استغفر استغفارن صحیح جی استغفارن ماشاءاللہ بخشش طلب کرنا. یستغفروا سے تستغفروا میں کر دیتا ہوں. امر بنانا ہے علامت مضارع ڈراپ ہو جائے گی اخف ہو جائے گا. خف ہو جائے گا. پڑھا جا رہا ہے کیا؟ نہیں نہیں حمزۃ الوصل آ جائے گا. وصل لگے گا اور زیر لگے گا ان کلمے پہ کیونکہ زیر آتی ہے. تو استغفر آپ بخشش طلب کیجئے. آپ بخشش طلب کیجئے. استغفر تو کون سا ہو گیا؟ فعل امر. فعل امر واحد مذکر اور فعل امر جو ہے کیونکہ حاضر کو دیا جاتا ہے تو اس کا فاعل اسی کے اندر موجود ہے وہ ہے انت. انت صحیح ہے تو فعل اور فاعل ہو گیا. اس کے بعد آگے آ رہا ہے مفعول. آپ بخشش طلب کیجئے کس سے؟ رب سے. اس سے اپنے رب سے. آپ اپنے رب سے مغفرت طلب کیجئے اور یہ فعل فاعل اور مفعول مل کے پورا جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہو گیا معطوف. معطوف. تو عطف معطوف اور معطوف الیہ مل کر پورا جملہ فعلیہ ہو گئے. ٹھیک ہے جی اور یہ پورا جملہ فعلیہ مل کے عطف معطوف دو جملہ فعلیہ مل کے کیا بنے جناب؟ جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے جملہ فعلیہ. لیکن فا جزائیہ آیا تھا نا جواب شرط. جواب شرط. یہ جواب شرط ہو گیا. ٹھیک ہے جو آیا شروع ہوئی تھی پہلی اذا شرط جو آیا تھا 2 آیات میں اس کی شرط آپ کو ملی اور آخری آیت میں آپ کو اس کی جواب شرط مل گئی. جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح اور آپ نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج. پس تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور بخشش طلب کیجئے اس سے. ٹھیک ہے جی تو اب شرط اور جواب شرط آپ کا پورا کریکٹ ہو گیا. اب آگے ایک جملہ اسمیہ آ رہا ہے اور یہ جملہ اسمیہ تو بہت آسان ہے. اس کی جلدی سے مجھے گرامیٹیکل انالیسس بتا دیجئے. انا جو ہے وہ حرف تاکید ہے. انا کا ایک اسم ہوتا ہے ایک خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی وہ کیا ہو جائے گا؟
हु इसका इस्म हो जाएगा। अच्छा, अब खबर रह गई इन्ना की। अभी आगे चले तो आपको काना मिल गया। काना क्या है? फेले नाकिस। फेले नाकिस है और फेले नाकिस का भी एक इस्म होता है और एक उसकी खबर होती है। खबर होती है। काना की खबर रफा में होती है या इस्म रफा में होता है? खबर नसब में होती है या रफा में होती है? नसब में होती है। नसब में होती है। ठीक है, तो ये आपको खबरों काना मिल गई और इस्मो काना आपको नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब उसके काना के अंदर ही अंदर है। मौजूद है और वो है हुआ। ठीक है, तो ये इस्म हो गया काना का। और इन्ना की खबर हो गई का फेले नाकिस इस्म और खबर के साथ मिल के ये पूरा खबर बन गया इन्ना की, क्योंकि इन्ना का इस्म आपको हु मिल गया था और खबर नहीं मिली थी, तो ये खबरों इन्ना हो गई। और हरफे ताकीद अपने इस्म और खबर के साथ मिलके बना जुमला इस्मिया। यकीनन वो ही है, यकीनन वो है बहुत तौबा को कबूल करने वाला, बहुत तौबा को कबूल करने वाला। हाँ जी, तो अब इसकी एक स्लाइड ले लीजिए कामरान, फरहान। सर इस आखिरी हिस्से को क्या कहेंगे सर? इन्नहु काना तव्वाबा, जुमला इस्मी। अच्छा, नहीं जैसे हमने शर्त आई फिर जवाब शर्त आया उसके बाद। जी 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 जी, इसको आप जुमला इस्मिया कह देंगे। जी, जुमला इस्मिया। अच्छा ठीक, ये जवाब शर्त तो पूरी होगी। ठीक है, फिर इसकी आप फर्दर अगर डिटेल्स में जाएंगे तो फिर आपको ग्रामर वाले और इसके डिफरेंट नाम देंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम यहीं पे रुकते हैं। ठीक, जवाब शर्त यहीं पे पूरी होगी। होगी। ठीक है जी, किसी साथी का कोई सवाल आया जो तीसरी आयत है इसकी ग्रामेटिकल एनालिसिस में? जी, तरकीब यही है ना एकदम जैसी आपने बताए, या फिर दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसकी मानी के हिसाब से। मसलन बताइए तरकीब। मसलन कई इसमें माने भी अलग अलग तरीके से बयान किए जाते हैं। बताइए मतलब सर आप मुतकद्दम तो नहीं हो सकती? हाँ जी, जज़ा जो है वो पहले तो नहीं आ सकती मुतकद्दम? सूरा में, इस सूरा में पूछ रहे हैं आप? सर वैसे सर ग्रामर में नहीं, अमूमन नहीं आती। अमूमन ऐसा नहीं होता, क्योंकि पहले आप शर्त बताएंगे तो फिर आप आगे जवाब शर्त जो है वो बात करते हैं। ठीक है जी अब्दुल बासित, आपकी बात मुझे क्लियर नहीं हुई। अभी जो है ना इन्नहु कान तव्वाबा, ओके जी जी, इसके मानी है बेशक अल्लाह तौबा कबूल करता है, बस तो अपने रब की हमद बयान कर और मग़फ़िरत मांग। ऐसा भी तर्जुमा कर सकते हैं इसका उर्दू में। देखें, आप ग्रामेटिकल तर्जुमा की बात कर रहे हैं या रवा तर्जुमा की बात कर रहे हैं? जी दूसरे इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो फिर आप रवा तर्जुमा है ना, यानी आप मफ़हूम बयान कर रहे हैं, आप उसका तर्जुमा नहीं कर रहे। वाज़ेह, आप उसका मफ़हूम बयान कर रहे हैं, आप उसका ग्रामेटिकल तर्जुमा नहीं कर रहे। आप जो है वो अगर ग्रामेटिकल तर्जुमा करेंगे तो फिर तो हम ग्रामेटिकल एतबार से तर्जुमा करेंगे ना। सर वैसे सर ये आखिर पे इन्नहु काना तव्वाबा, ये हसर भी इसमें जोर भी आ रहा है कि देखिए जी, इसमें जो है ना, जो काना आया है ना, ये मैंने आपको बताया था, काना का इस्तेमाल जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स के लिए आता है ना, जी जी उसके लिए है। तो इसमें बहुत जोर है इस काना की वजह से। और इन्ना हरफे ताकीद है उसमें ऑलरेडी। बिल्कुल सर, सही है। हाँ जी अब्दुल बासित, आपको क्लियर हो गया? जी, ग्रामेटिकल में कोई यानी एक ही फॉर्मेट से वो चलेगा ग्रामेटिकल। हाँ, आपने जो रूट्स पढ़े उसके हिसाब से तर्जुमा कीजिए और फिर आप देखिए कि आपने जो तर्जुमा किया, फिर जो आप जिस तर्जुमे को रेफर करते हैं
آپ اس کے قریب پہنچے کہ نہیں پہنچے. جی جی ٹھیک ہے, کیونکہ ہاں بولیے. ترجمے کے حساب سے گرامیٹیکل چینج نہیں ہو سکتا. نہیں, ترجمے کے حساب سے گرامیٹیکلی کیسے چینج کریں گے؟ گرامر تو گرامر ہے. آپ چینج کیا کرنا چاہ رہے ہیں گرامر میں, مجھے یہ بتائیے. یعنی آپ کے ذہن میں کیا ترکیب ہے, آپ وہ بیان کیجیے. نہیں وہ ترکیب کا نہیں, مجھے تھوڑا یہی کنفیوژن تھا کہ اگر ہم معنی جو اس کا جو بھول گیا میں, آپ نے جو ٹرم یوز کیے تھے. ہاں لیکن آپ نے جو ابھی ہمیں ترجمہ بتایا اس میں تو معنی بالکل سیم ہے, صرف آپ نے جو آخری جملہ ہے اس کا پہلے ترجمہ کر دیا اور جو دوسرا جملہ ہے اس کا بعد میں کر دیا. ترجمے میں تو کوئی بھی فرق نہیں ہے. کیا ترجمے میں کوئی فرق ہے ہم نے جو کیا اور آپ نے جو بتایا؟ ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے. صحیح. تو یعنی گرامیٹیکل بھی یعنی سیم ہی رہے گا جو جیسا ابھی آپ نے جو ہمیں سکھایا. بالکل ترجمہ تو فرق نہیں ہوگا نا. صرف ہم کیا کرتے ہیں, ہم اردو میں جب یا ہندی میں یا انگلش میں آپ ترجمہ دیکھتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو عربی کا قاعدہ ہے نا اس کے حساب سے جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو ہماری زبان میں وہ سہل نہیں ہوتا. صحیح ہے, تو زبان کو سہل کرنے کے لیے وہ سمپل جملہ بنا دیتے ہیں. صحیح ہے. تو لیکن وہ گرامیٹیکل ترجمہ نہیں ہوتا, لیکن بات تو وہی ہے, ترجمہ تو وہی رہے گا. صحیح ہے. جیسے ہم نے اس کی کئی مثالیں دیکھی ہیں, جیسے ہم لوگ مصدر مؤول والی بات کرتے ہیں, وہ آئے گا تو انشاءاللہ پھر ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, ورنہ بات تبھی ہوگی. ٹھیک ہے, تو آپ کو گرامیٹیکلی ترجمے پہ فوکس کرنا ہے ابھی. جب آپ ترجمہ کر لیں اپنا گرامیٹیکلی, پھر آپ دیکھیں جو ترجمہ آپ ریفر کرتے ہیں کیا آپ اس کے قریب پہنچے کہ نہیں پہنچے. واضح؟ آپ نے ترجمہ دیکھ کر گرامیٹیکل انالیسس نہیں کرنا. واضح؟ جی جی. ہاں, اگر آپ کو کوئی ورڈ کا ترجمہ نہیں آ رہا تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن پوری اگر آپ نے آیہ مبارکہ کا ترجمہ دیکھا اور پھر گرامیٹیکل انالیسس کیا تو پھر آپ جو قواعد ہے گرامر کے وہ صحیح طور پہ اپلائی نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کا ذہن آلریڈی ایک طرف چلا جائے گا. واضح؟ جی سمجھیے. تو آپ نے پہلے ترجمہ کرنا ہے, گرامیٹیکلی انالیسس کرنا ہے, پھر ترجمے کی کوشش کرنی ہے. ہاں, ایک ورڈ کا ترجمہ دیکھنا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن پوری عبارت کا, پوری آیا کا, پورے جملے کا ترجمہ نہیں دیکھنا. پہلے ترجمہ کرنا ہے, پھر ریفر کرنا ہے کہ آپ نے کس حد تک آپ صحیح ترجمہ کرتا ہے. واضح؟ جی سمجھ گیا. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ جو آخری آیت آپ نے پڑھی, صحیح جی, اس سے متعلق ہم نے جو کلاس کے شروع میں حدیث مبارکہ پڑھی تھی اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد اپنی نماز میں ضرور یہ دعا پڑھی, اور دوسری روایت میں رکوع اور سجدے میں دعا پڑھتے, دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تو وہ دعا جو ہے اس پہ اگر آپ غور کریں, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اگر اس کا گرامیٹیکل انالیسس کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسان ہے, آپ اس کا گرامیٹیکل انالیسس بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. سبحانہ جب ہم نے حمد شروع کی تھی, جب ہم نے دعائے استفتاح پڑھی تھی تو اس وقت ہم نے سبحانہ کا گرامیٹیکل انالیسس کیا تھا, یاد ہے جناب؟ جی یاد ہے. کیا ہے فعل جناب؟ محذوف ہے اس میں, ایک فعل محذوف رہتا ہے جس کو وجہ سے سبحانہ حالت نصب میں سبح یسبح. ٹھیک ہے, سبح یا نسبح اس کا فعل محذوف لیتے ہیں, میں تسبیح کرتا ہوں یا ہم تسبیح کرتے ہیں, اور سبحانہ مفعول مطلق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی.
ٹھیک ہے. سبحانہ مفعول مطلق ہو کے مضاف ہو جاتا ہے، کا اس کا مضاف الیہ ہو جاتا ہے، مرکب اضافی ہو جاتا ہے. اللہم نادا اور منادا، اس کا نازل ہم نے کئی بار کیا. ربنا حرف ندا اور منادا. واو عطف. بحمدی کا ابھی ہم نے ترجمہ کیا یہاں پہ بحمدی ربی کا، بحمدی کا مرکب اضافی ہو کر با کے لیے مجرور. اللہم حرف ندا اور منادا. اغفر لی فعل امر ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ ہے باب جو ابھی ہم نے کیا غین فا اور را، اور اس کو جب آپ باب ضاد پہ لے کے آئیں گے تو یغفرو، صحیح ہے جی. اور یغفرو سے تغفر، صحیح ہے جی. تغفرو اور تغفر سے اغفر فعل امر بنا، اور لی اس کا مفعول ہو گیا یا، صحیح ہے جی. اور یا جو ہے وہ لی جو ہے حرف جارہ ہے، اور یا متکلم ہے جو آئی ہے واحد متکلم کی، اور یہ مل کے مرکب جاری ہو کے ایک فر کا متعلق ہو گیا. تو گرامیٹیکل انالیسس تو بہت آسان ہے، اور آپ نے کئی بار اس کا اس جیسی جو الفاظ ہیں ان کا کیا ہے. تو اب ذرا آپ اس کو دیکھیے. سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، یا میں پاکی بیان کرتا ہوں، اگر محذوف فعل کے ساتھ کریں، میں پاکی بیان کرتا ہوں تیری بہت پاکی اے اللہ. فسبح تسبیح بیان کیجئے. سبحانک اللہم، ٹھیک ہے جی. ربنا وبحمدک، ربنا اے ہمارے رب، تیری حمد کے ساتھ، بحمد ربک، تو فسبح بحمد ربک اس پہلے حصے میں آ گیا دعا کی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک. پھر ہے واستغفر، اپنے بخشش طلب کرنی ہے اپنے رب سے. اللہم اغفر لی، اے اللہ، اے میرے اللہ، اے اللہ مجھے بخش دے. تو جناب یہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو امر دیا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی صورت میں ہر رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے. یہ مسنون دعا ہے، یاد کیجیے اس کو، بہت خوبصورت دعا ہے اور بہت آسان دعا ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ جو بخاری کی روایت ہے اس میں 4968 یعنی 4968 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مل جائے گی تو آپ اس کو یاد کر لیجیے. یہ سجدے رکوع میں ماننے کے لیے بیسٹ دعا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور دعائیں بھی آپ کر سکتے ہیں، مسنون دعائیں وہ بھی کرنی، یہ دعا بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں اگر تو آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم کام کے لیے بھیجا، ایک عظیم مشن دے کر بھیجا، اور وہ مشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا. اور حجۃ الوداع پہ تمام صحابہ نے گواہی دی الحمدللہ کہ رحمۃ اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ دین کو ہم تک پہنچا دیا. اب اس عظیم مشن کی تکمیل پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے حمد کے ساتھ، اور بخشش طلب کیجیے اس سے. تو آپ دیکھیں ہر آپ اہم کام، اب یہ اہم بات ہے ذرا سب سنیے گا. ہمارے جو کام ہیں، ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، نیکیوں کرنے کی ہم نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے آخر میں استغفار ہے. آپ اگر غور کریں تو ایک مثال آپ کے سامنے سورۃ النصر کی جو ہم نے ابھی ڈسکس کی. دوسری مثال آپ دیکھیں ہر فرض نماز، جب آپ فرض پڑھتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آپ سلام پھرتے ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بخشش طلب کرتے ہیں. انسان جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہے نیکی کرنے کی، لیکن انسان جو ہے اس سے خطا ہو ہی جاتی ہے، انسان سے خطا ہو ہی جاتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر آدم کے ہر جو بیٹا ہے، یعنی ہر انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار کون ہے؟ جو جو خطا توبہ کر کے کرنے معافی والا مانگتے ہے، جو توبہ کرنے والا ہے. صحیح جی، خطا تو سبھی سے ہو جاتی ہے،
اسی لیے فرض نماز دیکھیں، ہم ہر فرض نماز کے بعد سلام پڑھنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر تعمیر فرمایا، مناسک سیکھے، تو آپ دیکھیں سورۃ البقرہ میں بھی یہی ہے، صحیح ہے جی؟ پہلے دعا مانگی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور پھر مانگی وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پھر آپ دیکھیے حج کی جو آیات ہے سورۃ البقرہ میں، اس میں بھی یہی ہے کہ جب امر دیا اللہ تعالیٰ نے ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ حج کیا ہے، اب لوٹے ہیں عرفات سے، عظیم کام کر کے لوٹے، عظیم عبادت کر کے لوٹے، وہ عبادت ہے جو زندگی میں ایک بار فرض ہے، پھر اللہ سے بخشش طلب کرنا۔ تو انسان جب نیکی کرتا ہے تو اس کو بخشش طلب کرنی چاہیے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اور دیکھیں سبحان اللہ، جب ہم کفارت المجلس کی دعا جو ہے، جو مسنون ہے، الحمدللہ ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں اپنے کلاس کے آخر میں، آپ اس دعا کو بھی دیکھیے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ دیکھیں اس میں بھی بخشش ہے، تو انسان سے جو مجلس میں خطائیں غلطیاں ہو جاتی ہیں اس سے بھی بخشش مانگی جاتی ہے، تو بہت اہم ہے یہ بات۔ ٹھیک ہے جناب، تو اب انشاءاللہ جمعے کو حاضر ہوتے ہیں اور ہم کریں گے انشاءاللہ سورۃ الکافرون، اور اس کا گرامیٹیکل انالیسس دیکھیں گے انشاءاللہ جمعہ کو۔ اور کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے گرامیٹیکل انالیسس کے حوالے سے؟ کون سی سورہ کریں گے ہم؟ ہم لوگ اس سے کافرون۔ اوپر چلیں گے، یعنی ابھی ہم نے سورۃ النصر کی ہے تو اس سے پہلے سورۃ الکافرون ہے، وہ کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سورۃ الکافرون سے پہلے سورۃ الکوثر ہے، وہ کریں گے انشاءاللہ۔ پھر سورۃ الماعون ہے، وہ کریں گے، تو انشاءاللہ ایسے اسی ترتیب میں چلیں گے۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ۔ وجزاک اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ سر یہ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر یہ سلائیڈ نمبر جی آپ کیا کہہ رہے تھے جلال صاحب؟ یہ جو حضرت عباس کا جو قول ہے کہ رسول اللہ کی اس میں پیشنگی، مطلب ان کی آخری زمانہ ہے، مطلب اس پہ اس کے سورے کے اندر کیسے پتہ چل رہا صاحب؟ وہ تو اس میں نہیں آتا نا۔ بس I don't know۔ یہی تو بات ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ان کو پسند کرتے تھے، ابن اچھا، عباس رضی اللہ عنہما کو، ٹھیک ہے؟ مطلب اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول تھا، وہ کہتے تھے میں بھی یہی کہتا ہوں کہ سورہ کی تفسیر ہے۔ وہ یہ کہتے تھے، دیکھیے آپ کو پتہ ہے جب حجۃ الوداع پہ جب دین مکمل ہو گیا تو سب صحابہ بہت خوش تھے کہ آج دین مکمل ہو گیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے نا، وہ اس وقت رو رہے تھے۔ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ جی جی، کیوں رو رہے تھے؟ کیونکہ وہ انڈائریکٹ سمجھ گئے تھے۔ انفارمیشن تھا کہ رسول اللہ کے آخری دن۔ انفارمیشن نہیں تھا ان کے پاس، انفارمیشن نہیں تھا، غیب کا علم نہیں تھا ان کے پاس۔ جی ان کو یہ پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی اقامت کے لیے بھیجا تھا اور اس دین کو پہنچانے کے لیے بھیجا تھا، اور آج وہ دین پورا ہو گیا ہے۔ آج یہ آیات نازل ہو گئی ہیں کہ آج دین مکمل ہو گیا، سورۃ المائدہ کی جو آیت ہے، صحیح ہے جی؟ تو اب ان کو یہ معلوم ہوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم دیا کہ جب مشن پورا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی جو وفات ہے وہ قریب آ چکی ہے، کیونکہ مشن پورا ہو گیا۔ اور یہاں پہ بھی یہی بات ہے، اب دیکھیے کہ جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح نصیب ہو گئی اور لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، یہی تو مشن تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دین پورا پہنچا دیا گیا، اللہ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، پورے عرب میں فتح پھیل چکی ہے، فتح آ چکی ہے، اللہ کی مدد آ چکی ہے، اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اب جو حکم دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں حمد کے ساتھ، اور اپنی اور اس سے بخشش طلب کیجئے، یقیناً وہ بہت توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو اس میں یہ خبر ہے جو اللہ نے اپنے رسول کو دی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موت ہے اس کا وقت قریب آ چکا ہے. واللہ عالم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم. علیکم السلام.